أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، فلبئس المولى ولبئس العشير. صدق اللہ. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، یجادل فی اللہ، جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدا، اور نہ کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کسی روشن کتاب، یعنی نہ ہی کتاب کے بغیر. ثانیہ اطفی، وہ بدلتا ہے ثانیہ اطفی، یعنی وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے، لیضل، تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راستے سے. لہو فی الدنیا خزیون، لہو اس کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزیون رسوائی ہے، ونذیقہ اور عذاب، مزہ چکھائیں گے ہم اسے، یوم القیامت قیامت کے دن، عذاب الحریق، یعنی کہ جلانے والے عذاب کا، آگ کا ہم مزہ چکھائیں گے اسے. ذالک بما قدمت، یہ اس لیے ہے، یعنی یہ اس کفر کی وجہ سے ہے، بما قدمت یدا کا، جو بما قدم، جو بھیجا، آگے بھیجا، یدا کا تیرے ہاتھوں نے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لیسا نہیں ہے، بظلام للعبید، اپنے بندوں کے لیے ظالم. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، جو عبادت کرتا ہے اللہ کی، عَلَى حرف، کنارے پر رہ کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خیر، اگر پہنچتی ہے اسے کوئی خیر یا بلائی، اطمأن بہ، تو وہ اطمینان، مطمئن ہو جاتا ہے اس سے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فتنہ، اور اگر پہنچتی ہے اس سے کوئی آزمائش آتی ہے، انقلب انقلب علی وجہی، تو وہ پھر منہ پھیر لیتا ہے، پلٹ جاتا ہے اپنا منہ کے بل اس سے. خسر الدنیا والآخرہ، خسارہ، یعنی اس سے نقصان اٹھایا، خسرہ دنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا. ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت بڑا، سب سے واضح طور پر واضح خسارہ یہی ہے. یدعو، اور وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یضر، یا یضرہ، جو نہیں نقصان پہنچا سکتے اسے، وما لا، اور نہ ہی، ینفع، اور نہ انہیں نہ ہی انہیں فائدہ دے سکتے ہیں. ذالک، یہ ہے، هو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی، اصل میں یہ ہے جو دور کی گمراہی ہے. یدعو، وہ پکارتے ہیں، لمن، اس کو، درہ نقصان ہے زیادہ، اقرب زیادہ قریب ہے، من نافی، اس کے نفع سے. لبئس المولا، تو یقیناً وہ اس کے لیے ہے، بئس برا، مولا یعنی ساتھی، اس کا مددگار، ولبئس العشیر، اور وہ برا ہے اس کے لیے ساتھی، یعنی پہلے والا برا ہے دوست، ولی کہتے ہیں دوست کو یا مددگار کو، اور عشیر اس کے ساتھی کو، یہ دونوں ہی اس کے لیے برے ہیں.
تو جیسے کل تک تو پڑھتے ہیں کہ جو خود جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کی راہ سے بھٹکنے والے، اللہ سے دور، یعنی مشرکین کی بات ہو رہی تھی، اوروں کی ہوتی تھی، یہاں پہ اس آیت میں بتایا جائے وَمَن مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، یعنی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بغیر کسی علم کے، علم یعنی وہ ہوتا ہے جو ذاتی واقفیت یا براہ راست کے مشاہدے سے یا تجربے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، تو اس سے وہ پھر اس کا علم ہوتا ہے، اور ہدایت وہ ہوتی ہے جو واقفیت یا کسی دلیل سے حاصل ہوئی ہو، یا کسی علم رکھنے والے اس کی رہنمائی کی وجہ سے ہوئی ہو، یا پھر یہ کہ یا کتاب منیر، یعنی وہ واقفیت جو اللہ کی نازل کرتا کتاب سے حاصل ہوئی ہو۔ تو یعنی یہ تین کیفیت ہے، اور ان تینوں کو ہی اگر اس کے بغیر اللہ کے لیے وہ جھگڑا کرتا ہے، بغیر کسی ان تینوں بات، کسی علم کے بھی، ہدایت کے بھی، اور کتاب کے بھی، تو یہ یعنی کہ جاہلانہ ضد اور ہر دھرمی ہے، یا تکبر ہے، اور اس کا غرور ہے، اور کسی سمجھانے والے کی بات کی طرف اس نے دھیان دینا ہی نہیں ہے، تو ان باتوں کو بس ان پہ آ کے ضد میں، اور وہ پھر اللہ کے بارے میں لوگوں سے جھگڑا کرتا ہے، اور کیوں جھگڑا کرتا ہے؟ وہ کتاب منیر کے وہ لوگوں کو اللہ اس کے ثانی فی وہ اپنا پہلو بچانے والا ہے، یعنی گردن اکڑاتا ہے، گردن اکڑا کے چلتا ہے، وجہ کیا لیضل عن سبیل، کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے اللہ کے دین سے، یعنی پڑھا ہے کہ اوپر کی آیتوں میں تو گمراہ جاہل جو مخلط ہے، ہر کسی کے بات ماننے والے، ان کا ذکر ہو رہا تھا، یہاں ان کے جو ہے پیر و مرشد، ان کا حال بیان ہو رہا ہے کہ وہ بے عقلی اور بے دلیلی سے صرف رائے قیاس اور انسان کی خواہشات نفس سے اللہ کے بارے میں کلام کرتے رہتے ہیں، حق سے اعراض کرتے ہیں، تکبر سے گردن پھیر لیتے ہیں، حق کو قبول کرنے سے بے پرواہی کے ساتھ انکار کر جاتے ہیں، جیسے اب دیکھتے ہیں فرعونیوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کھلے موضوع کو دیکھ کر بھی پرواہ نہ کی، تو انہوں نے صاف ان کے معجزے دیکھ لی اور پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ بھی ہے گردن اکڑائے وہ کسی چیز پر دھیان دے ہی نہیں رہے، تو حالت ان کی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں، اور لوگوں کو اسی کی وجہ سے گمراہ کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کہ دھان سبیل اللہ، جیسے اللہ تبارک سورہ نساء میں ہم پڑھا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، اس کی طرف، ما انزل اللہ علیہ الرسول، رسول کی طرف، رایت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو وہ منافقوں کو تو دیکھ آگے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، صاف منہ موڑنا، اس طرح سورہ منافقین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ یستغفر لکم رسول اللہ، کہ آؤ استغفار کریں تمہارے لیے اللہ کے رسول، لو رؤوسہم ورعایتہم یصدون وہم مستکبرون، تو وہ پھر منہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور جو انہیں دیکھے گا اور منہ پھیر لیں گے، اور تو انہیں دیکھے ہے وہ منہ پھیر لیں گے، اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں، تو ان کی حال ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، پھر ان کا انجام کیا اللہ تبارک نے بتا دیں، ان کا حال کیا ہو، لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اس دنیا میں تو ہے ہی ان کے لیے رسوائی، اس دنیا میں تو ان کے لیے رسوائی ہے ہی ہے، اور آخرت میں پھر ہوگا، پھر اللہ تبارک کرے ہم انہیں ایسا عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یعنی جو آگ ہی آگ ہوگی، اس آگ کا ہم پھر انہیں مزہ چکھائیں گے، جب وہ ہمارے پاس پہنچیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا، اور پھر ہم جیسے پڑھا ہے کہ پھر ان کے لیے اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا، تو ان کا بوجھ بھی انہی کو اٹھانا پڑے گا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تو ذالک بما قدمت یداک کا، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے جو اپنے ہاتھوں اپنے آگے جو کچھ بھیجا ہے، اپنا اعمال نامہ وہ جو بھیجا ہے وہ اس کی وجہ سے، اس کو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی پر اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، مگر انہوں نے جو اعمال نامہ اپنے تیار کر کے بھیجا اپنے ہاتھوں سے، اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملے گی، جیسے ہم نے پہلے توصیف پڑھا تھا افتتاحیہ میں بھی کہ من الناس من یعبد اللہ علی حرف، ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں دور دور کنارے پر رہ کر، یعنی کنارے سے ایسے جو اسلام قبول کر تو لیتے ہیں مگر فائدے کی شرط کے ساتھ، یعنی حرف کے بعد معنی ہوتے ہیں شک کے ساتھ، یا شک کی طرف، یعنی کہ وہ دین کے ایک کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، فائدہ ہوا تو پھولے نہیں سماتے، نقصان دیکھا تو پھر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح صحیح بخاری میں ہے کہ اعراب ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے تھے،
اگر بال بچے ہوئے، جانوروں میں برکت ہوئی تو کہتے تھے کہ دین بہت اچھا ہے، اور اگر نہ ہوتے تو کہتے کہ دین تو نہایت برا ہے۔ ابن ابی حاتم میں آپ سے مروی ہے کہ عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اسلام قبول کرتے، واپس جا کر اگر اپنے یہاں بارش پانی پاتے، جانوروں میں گھر بار میں برکت دیکھتے، اطمینان سے کہتے کہ بڑا اچھا دین ہے، اور اگر اس کے خلاف دیکھتے تو جھٹ سے بک دیتے کہ اس دین میں سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی حالت ہے کہ اصل میں یہ حالت منافقوں کی بھی ہے۔ اگر دنیا مل گئی تو دین سے خوش ہے، جہاں نہ ملی یا کوئی امتحان آ گیا فوراً پھر انہوں نے پلہ جھاڑ لیا کرتے اور مرتد اور کافر ہو جاتے۔ تو یہی ان کا حال تھا۔ تو یہ بتائیے کہ ان کا حالت یہ جو دور سے دیکھ کے اپنے فائدے کے لیے صرف کرتا ہے، تو پھر اس کا حال یہ تو پھر بھائی نصاب خیر الرضوان بھی ون صابت فتنہ نن خلا والا وجہ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران، اور پھر اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں ہی جگہ خسارہ ہے۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ سارا اس کا مصیبت یہ ہے کہ اس کے لیے حد سری خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وہ خسران المبین، یہ اس کے لیے ذالک هو الخسران المبین، واضح طور پر خسارہ ہے۔ خسارہ اس لیے بھی ہے کہ اگر وہ بالکل آپ دیکھیں کہ اس کا حالت یہ ہے کہ وہ اگر ہوتا ایک اگر اصل میں اگر کافر بھی ہوتا ہے تو وہ تو بھی بالکل اللہ سے بے نیاز، آخرت سے بے پرواہ، اللہ کے قانونوں کی کوئی پابندیوں سے آزاد ہو کر ساری یکسوئی کے ساتھ دنیا کے پیچھے پڑ جائے، اس کے کوئی مادی فائدے حاصل کرتا ہے چاہے وہ اپنی آخرت کھو دے، مگر دنیا میں کچھ نہ کچھ بنا ہی لیتا ہے۔ تو یہ جو وہ جو مومن جو پورے صبر و ثبات اور عزم و استقلال کے ساتھ بھی اللہ کے دین کی پیروی کرتا ہے، تو اگرچہ دنیا کی کامیابی بھی آخرکار اس کے قدم چومتی چوم کر ہی رہتی ہے، تاہم اگر دنیا ان کے بالکل بھی ہاتھ سے جاتی رہے تو آخرت میں تو بہرحال اس کا فلاح و کامرانی یقینی ہے۔ لیکن یہ جو ایسے مسلمان جو شک میں ہے، نہ اپنی دنیا ہی بنا سکتے ہو نہ آخرت کی فلاح میں کوئی کام ان کو امکان ہوتا ہے، دنیا کی طرف جب لپکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اللہ اور آخرت کے ہونے کا گمان جو ان کے دل و دماغ میں کچھ تھوڑا بہت کہیں رہ گیا ہو، تو کچھ نہ کچھ اخلاق کی حدود کا لحاظ جو اسلام سے تعلق کی وجہ سے انہوں نے پیدا کر دیا ہے، تو وہ پھر اسے دامن کھینچتے رہتے ہیں۔ اور خالص دنیا طلبی کے لیے جس استقامت کی ضرورت ہے وہ کافر کی طرف اسے نہیں پہنچتی۔ آخرت کا خیال کرتا ہے تو پھر اگر وہ آخرت کا خیال کرتا ہے تو پھر دنیا کے فائدے، پھر نقصان، پھر نقصان کا خوف اور خواہشات اور پابندیاں قبول کرنی، یہ پھر اس کی طبیعت کا انکار اس کی طرف جو اس کو جانب جانے نہیں دیتا۔ تو نہ وہ دنیا کا رہتا ہے اور نہ آخرت کا رہتا ہے، تو اس طرح وہ تو دنیا بھی کھو دیتا ہے آخرت بھی کھو دیتا ہے، وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ تو یہ اس کے لیے ہے کہ دونوں جانب سے گیا وہ، تو یہ اس کے وہ الخسران المبین ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ما لا ینفعہ، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، انہیں پکارتے ہیں جو نہ ان کسی نقصان کے ذمہ دار ہیں نہ کسی نفع کے، ذالک هو الضلال، بڑی بہت دور کی گمراہی ہے۔ یعنی کہ وہ اس کو پکارتے ہیں جو کسی حق اس کو کچھ کرنے کے مالک ہی نہیں ہے، یعنی کہ بالکل بھی اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ان کو دیا ہی نہیں اختیار کہ وہ کچھ کریں، مگر وہ یہ ہیں کہ انہوں پکارتے ہیں۔ تو یہ اللہ کو چھوڑ کے ان کو جو لوگ پکارتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ مرتد ہو جانے کے بعد اللہ ان معبودوں کو پکار لیتے ہیں جنہیں اللہ پکاریں گے تو دنیا میں انہیں اگر وہ نہ بھی پکاریں تو دنیا میں انہیں کوئی وہ یہ معبود کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر انہیں پکاریں ان کی عبادت کریں تو آخرت میں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ یدعو لمن یضرہ اقرب من نفعہ، وہ اسے پکارتا ہے یقین اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، بلا شبہ براہ راہ وہ برا دوست بھی اور بہت برا دوست اور برا ساتھی بھی ہے۔ یعنی اس کو پکارتے ہیں جو اس کا پکارنے کا فائدہ تو نہیں ہے بلکہ نقصان اس کا زیادہ ہے، اس کا یقیناً نقصان ہی زیادہ ہے، کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اسی پہلی آیت میں جو جہاں بتائی گئی کہ اس کو دنیا میں اللہ کو چھوڑ کے پکار تو نقصان نہیں پہنچتا نہ فائدہ، تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کا جو نفی کر دی گئی کہ نہ نقصان اور نفع کی، کیونکہ حقیقت اعتبار سے بھی وہ کسی نفع و ضرر کی قدرت نہیں رکھتے۔ اور دوسری آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ وہ پکارتا جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب ہے، تو اس کے نقصان کو نفع سے قریب تر بتایا اس لیے کیا ہے کیونکہ اس سے دعائیں مانگ کر، اللہ کے سوا دوسروں سے دعا مانگ کر اور ان کے آگے اپنی حاجت روائی کے لیے ہاتھ پھیلا کر وہ اپنا ایمان تو فوراً اور یقیناً کھو دیتا ہے،
اس کے ایمان سے تو اس وقت اسی وقت فارغ ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ رہی بات کہ وہ نفع اسے حاصل ہو جو اس کی امید پر اسے نے پکارا تھا، یعنی جس امید پر وہ نفع اسے چاہ رہا ہے، تو حقیقت میں بھی دیکھا جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو وہ خود بھی مان لے گا کہ اس کے اصول کو یقینی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا ہے، اور اگر قریب میں ملتا بھی ہے کہ فوراً ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید کسی فتنے میں ڈالنے کے لیے کسی آستانے سے اس کے دعا قبول بھی کروا دے، جو وہ مانگ رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دلا بھی دے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس آستانے پر اپنا ایمان بھی بھینٹ چڑھا کر آ جائے اور اپنی مراد بھی نہ پائے، یعنی سب کچھ وہاں چھوڑ بھی آئے، اس سے مانگ کے اور اپنا ایمان بھی خراب کیا اور ملے بھی کچھ نہیں۔ تو یہ اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگر سمجھ میں آ جائے تو، کہ وہ اپنا نقصان زیادہ کر رہا ہے، نفع اس کو کوئی نہیں ہے، ملنا کچھ بھی نہیں ہے، چاہے ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں جی میں نے وہاں دعا مانگی تھی میری دعا قبول ہوگی، تو دعائیں تو ہندوؤں کے مندروں میں بھی قبول ہو جاتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے صرف آپ ہی کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا کیا صرف ہماری قبول ہوتی ہے، ہندوؤں کی بھی ہوتی ہے، کرسچنس کی بھی ہوتی ہیں، سب کی ہوتی ہیں، مگر مانگی کس سے جا رہی ہیں؟ دعا قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہاں یہ جس طرح ابھی نے کہا کہ جب کر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آزمانا چاہیں، کسی کو فتنے میں ڈالنا چاہیں، تو پھر اس کو اس آستانے سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے صاحب نے جو صاحب قبر ہے انہوں نے میری دعا کو قبول کر لیا، انہوں نے دعا قبول کرا دی، اگر نہیں کیا تو انہوں نے سفارش کر کے میری دعا قبول کرا دی، تو یہ اس کا ایمان اسی وقت فوراً وہ ایمان سے تو فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا زیادہ نفع سے زیادہ نقصان اس کے قریب ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ جس کو یہ بغیر پکارتے ہیں تو پھر وہ اس کا ولی یعنی اس کا مددگار اس کا دوست بھی برا ہے، اور اس کا ساتھی بھی برا ہے، یعنی جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ رحم کرے، انہوں نے تو جن کا اگر یہ قبروں والوں کو پکارتے ہیں تو انہوں نے تو نہیں کہا، مگر اور اگر یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں زندہ جاوید جو چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت کی جائے، ہمیں سجدے کیے جائیں، ہم سے مانگا جائے، تو پھر وہ بہت برے ساتھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے ان بدعات سے اور شرک سے، کیونکہ اصل میں تو آپ کی جو ایک گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں لے جانے والی چیز ہے وہ تو صرف توحید ہے، توحید ہے جو بہت سے گناہوں کے ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کو جنت میں لے جائے گی، مگر اگر توحید نہ ہوئی ساتھ شرک ہوا تو چاہے بہت سی کتنی ہی نیکیاں ہوں، وہ شخص اللہ نے کہہ دیا کہ جنت اس کے لیے حرام قرار دے دی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصل میں اس چیز سے بچائے، اصل فتنہ جو یہ ہے جو آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، اور اس مہینے میں تو بہت زیادہ ہونا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، صحیح طور پر سمجھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور دین کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے، اور اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔